حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک وقت میں آ کے تمام عمل کو ترک کر دیا تھا، لیکن میں نے وہ عمل نہیں چھوڑا جو مجھ کو میری والدہ نے تعلیم کیا تھا. آپ اپنے آخری وقت تک اس عمل کو آپ اسی ترتیب سے کیا کرتے تھے. اور اس کی اجازت ہمارے پاس جن بزرگوں سے چلی آئی، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے چلی ہوئی آئی اس دعا کی اجازت، اور الحمدللہ اس کی اجازت مجھے بھی میرے مرشد سے ہوئی. وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. عمل ہے اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفان الکافی، لکل کافی، فنعم الکافی، وللہ الحمد. آپ نے یہ دعائے غوثیہ تعلیم کری تھی، آپ کو فرمایا تھا کہ اس عمل کو اپنی گرہ باندھ لینا. آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا تھا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ الکافی یعنی کہ اللہ کافی ہے، قصدت الکافی یعنی کہ وہ جو قصد کرے وہ کافی ہے، وجدت الکافی یعنی وہ جو سب کو کافی ہے، کفان الکافی وہ مجھے بھی کافی ہے، لکل کافی وہی سب کو کافی ہے، فنعم الکافی ہاں وہی کافی ہے، وللہ الحمد اور اللہ کے لیے ہی ساری حمد و ثنا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری حمد ہے. یعنی کہ آپ کا جو آغاز ہوا وہ سمجھ لے کہ ذات کے نور سے ہوا. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مرید کو یہ دعا تعلیم کرتے ہو تو اس مرید اگر اس دعا کو کم از کم 11 مرتبہ اپنے اگر ورد میں رکھتا ہے، اور اگر اس سے کوئی لرزش شرزت ہو جاتی ہے تو وہ کبھی خسارے میں نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جائے گا. یعنی کہ اس سے اگر کوئی لرزش شرزت ہو جائے گی تو وہ فوری ہدایت پر آ جائے گا، وہ فوری رجوع کر لے گا اپنے رب سے، صرف اور صرف اس دعا کی برکت سے. اگر اس سے کوئی گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو جاتا ہے تو بھی وہ اسی وقت اپنے رب سے رجوع کر لے گا، اور اس کا رب بہتر معاف کرنے والا ہے. بزرگان دین اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو خاندان قادریہ کے اندر یہ دعا لازمی اسی مقصد کے لیے تعلیم کرتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے، یا تمہارے قدم ڈگبگائیں، یا تمہارے قدم لرزش کھائیں، یا تمہیں گرنے کا ڈر ہو، تو یہی دعا اور یہی خاندان قادریہ کا فیض آپ کو گرنے نہیں دے گا. اور یہ دعا خاصت الخاص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ آپ ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ مجھ کو میری والدہ محترمہ نے دعا تعلیم کری تھی، اور میری والدہ محترمہ یہ دعا پڑھا کرتی تھی. اس دعا کی بھی باقاعدہ طور پہ اجازت لینے کے لیے مختلف سلاسل، مختلف خاندانوں کے بزرگوں نے خاندان قادریہ کے بزرگوں سے رجوع کیا. پہلے کے زمانے کے اندر اگر میں آج سے 100 سال پیچھے کا سفر کرواتا ہوں، آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، تو اس وقت اتنا مشکلات کا سفر تھا کہ لوگ اس چیز کی اجازت لینے کے لیے باقاعدہ طور پہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ خانقاہ قادریہ کہاں نظر آئے ہمیں، اور میلوں سفر دور کرا کرتے تھے صرف اور صرف خانقاہ قادریہ کو ڈھونڈنے کے لیے. اور ایک بات اور ہے کہ خاندان قادریہ کی خانقاہ جہاں پر ہوگی، خانقاہ قادریہ کے جو بزرگ جس محفل میں ہوں گے، ان کے اندر ایک عجیب سی خوشبو ہے، ایک عجیب سی مٹھاس ہے، ایک لذت ہے کہ جو خوشبو ان کے بدن سے اٹھتی ہے، جو خاندان قادریہ کے بزرگ ہیں، جو اولیاء اللہ خاندان قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہی خوشبو جب مرید کی نسبت قائم ہو جاتی ہے تو ان کے بدن سے بھی وہی خوشبو آنے لگتی ہے.
اور ان خوشبو کے بدولت لوگ اپنے آپس کو ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ خاندان قادریہ کے اندر، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم قادری ہیں، ہمارا خاندان قادریہ ہے. میاں حضور پر جو رنگ غالب آیا ہے وہ قادری آیا ہے، ان کا جو باطن ہے وہ قادری ہے، اور جو نسبت ہے وہ ابو للائی ہے. لیکن آپ کی طبیعت جو مائل ہے نا زیادہ، وہ خاندان قادریہ کی طرف ہے. خاندان قادریہ میں ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں. اور کہتے ہیں کہ خاندان قادریہ کے اندر اگر کوئی شخص چلہ کشی کرتا ہے، اگر کوئی شخص عمل میں بیٹھتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس سفر کے آغاز میں اس چلے کے دوران، اس عمل کے دوران اگر اس سے کوئی لرزش سرزد ہو جاتی ہے، پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہے، یا کچھ رہ جاتا ہے، یا کچھ غلطی ہو جاتی ہے، یا ناغہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ خاندان قادریہ کا ہے نا تو اس کو ذرہ برابر بھی کوئی رجت یا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ بھی خاندان قادریہ کا فیض ہے. خاندان قادریہ کا مرید کیا؟ خاندان قادریہ کا مرید ایک عام مرید جو پہلے دن مرید ہوا ہے، اس نے اپنا ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں دیا، اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب اس کو کوئی سبق نہیں پتا، اب اس کو نہیں پتا چہل کاف کیا ہے، اب اس کو نہیں پتا دعا حزب البر کیا ہے، اب اس کو نہیں پتا سورہ مزمل کا عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا سورہ یاسین کا عمل کیسے کیا جاتا ہے. عام مرید جب وہ اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیتا ہے نا، خاندان قادریہ کے بزرگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے نا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آنے واحد یعنی کہ ایک لمحے میں وہ صالحین کی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. خاندان قادریہ کا یہ فیض، سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ جب کوئی گناہگار شخص آتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، اس اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے شیخ کے دیتا ہے، تو اس دعا کی برکت سے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے، آپ کے باطن کی برکت سے، آپ کے جد امجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. یعنی کہ اس خاندان کے اندر خالی بیعت ہونا، آپ کے اگر گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ بالکل مٹا دیے جاتے ہیں، ریموو کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. خاندان قادریہ، سلسلہ قادریہ کہ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ تمام سلاسل کا سردار ہے یہ سلسلہ.